حکومت کی طرف سے یہ سفارش رکھی گئی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سے بات کریں تو آپ اپوزیشن لیڈر کو تبدیل کر لیں. اس پہ اپوزیشن سوچ بچار کر لے. یہ حکومت نے ایک آفر کروائی ہے اپوزیشن کو. تو اپوزیشن چیئرمین نیب کے معاملے پہ کیا ایک دوسرے سے روابط میں ہے؟ بالکل روابط میں ہے. میٹنگیں ہو چکی ہیں, قاصد کئی دفعہ مل چکا ہے اور ملنے کے بعد بہت سی چیزیں طے ہو چکی ہیں. جب پنڈی کوئی یہاں اسلام آباد آتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ ایک ملاقات بھی ہوتی ہے. بلیک کلر کی گاڑی میں نکلتے ہیں, مل کے واپس آ جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح یاد رکھیے گا کہ اسلام آباد میں ایک دھرنا تھا مولانا فضل الرحمان کا, تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ فلاں سیکٹر میں فلاں گھر کے اندر ملاقاتیں ہوئی تھیں. لوگ اس وقت نہیں مانتے تھے. جب ملاقاتوں کے بعد خود اقرار ہوا کہ ہمیں فلاں بندہ ملا, اس نے فلاں یقین دہانی کرائی. اسی طرح جناب سارے معاملات طے ہیں. میرا غور کریں آپ, یاسر آپ غور, تھوڑی سی بات ہے. میاں صاحب سیڑھیوں سے گرے, اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. سیاسی سرگرمیاں بند کر دیں. انہی دنوں میں کیا سیاسی سرگرمیاں بند ہوتی ہیں؟ ان دنوں میں تو جناب جو ہارٹ کا پیشنٹ لندن میں علاج کرانے گیا ہے, وہ جو دیگر لوگ ہیں وہ جو ہیں ایکٹیو ہیں. تو کس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیڑھیوں سے گرا شخص جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوگا؟ یہ سارا کچھ ایک پلان کا حصہ ہے. سارا کچھ میں پھر کہہ رہا ہوں پلان کا حصہ ہے, اور اس پلان میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں. میں یہ آپ کو بالکل مصدقہ کہہ رہا ہوں. اور ذہن میں رکھیے گا, کل ایک کیس چل رہا ہے اسلام آباد میں, کل ایک پٹیشن ہے اسلام آباد میں. اگر اس پٹیشن کو طے کر دیا گیا کتنے دنوں میں اس کا فیصلہ ہونا ہے, اور وہ پٹیشن بھی شریف خاندان کے لیے زندگی اور موت ہے. مریم صاحبہ کی جو ایک پٹیشن ہے نا, وہ زندگی موت ہے. اگر مریم صاحبہ اس کیس سے ریلیز ہو جاتی ہیں, بری ہو جاتی ہیں, پاکستان کی سیاست میں بھونچال آ جائے گا. شہباز شریف صاحب مزید بیمار ہو جائیں گے. اور اگر مریم صاحبہ اس میں نااہل نہیں ان کی مانی جاتی, اتنی جلدی فیصلہ ہو جائے گا اس کا؟ سر ہو سکتا ہے فیصلہ طے ہو جائے, 3 سال سے تو نہیں آیا, لیکن ابھی طے ہو جائے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ 1 ماہ یا 15 دن میں حل کر دیا جائے. تو ان 15 دنوں میں بہت سے لوگ اپنی بہت سی سیاست بچانے کے لیے بڑے تیزی سے سرگرم ہو جائیں گے. اور جب تیزی سے سرگرم ہوں گے تو بہت سے لوگوں کو بہت سے فیصلے ماننا پڑیں گے. اور ذہن میں رکھیے گا, میں بتا دوں, قانونی راستے سے محترمہ کے لیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ ٹائم ہونا ہے شریف خاندان کے لیے, کہ جس جج کے حوالے سے وہ ریفرنس ہے ارشد ملک مرحوم کے, تو آپ کو پتہ ہے نا پھر کیا ہوگا. یعنی ایک نیا کیس بھی کھل سکتا ہے, نیا کیس بھی کھل سکتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں کچھ سمجھنے کی میں رانا صاحب اس پہ آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں. ایک آخری سوال چیئرمین نیب سے ریلیٹڈ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے دیے گئے نام کی حمایت کرے گی؟ نہیں کرے گی, نہیں کرے گی. اور یہ پیغام جا چکا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ پیغام جا چکا ہے کہ ہم اس نام کی حمایت نہیں کریں گے, ہم خود اپنے سے نام دیں گے. اور پیپلز پارٹی جو ہے ایک ریٹائرڈ سینئر جج کا اور ایک بڑے بیوروکریٹس کا, یہ 2 نام دینے لگی ہے. اب شہباز شریف صاحب ان نام پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے, اس پہ مشاورت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن شہباز شریف کو کہہ دیا گیا ہے کہ نام آپ نے بھی نہیں دینا, بڑے میاں صاحب نام دیں گے. اس نام کو آگے لے کر تمام مسلم لیگ جائے گی. جو اس سے اختلاف کرے گا اس کا مسلم لیگ میں کوئی حصہ نہیں. یعنی اب یہاں پہ سوال یہ نہیں بنتا کہ حکومت کی جانب سے نام کیا سامنے آتے ہیں, یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اپوزیشن متحدہ ہو کے کچھ نام دے سکتی ہے یا اپوزیشن بھی اس معاملے پہ بٹی پڑی ہے؟ رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں چیئرمین نیب کے حوالے سے اپوزیشن, ہم بات جیسے بریک سے پہلے کر رہے تھے اور آپ نے اشارہ کیا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی, تو پھر یہ معاملہ صحیح طریقے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اور صرف حکومت کے کوٹ میں؟ یہ حکومت کے کوٹ میں ہے, حکومت سب کچھ کرے گی. اگر اپوزیشن کو کوئی ریلیف ملے گا تو حکومت کی طرف سے ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کوئی اور ریلیف, وہ ممکن نہیں ہے. یہ جو آج باتیں ہو رہی ہیں نا کہ اپوزیشن سے مذاکرات, میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اپوزیشن سے رابطے شروع ہو گئے ہیں, وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, اگر یہ ان آرڈیننس کے خلاف یا تعیناتی کے خلاف یا کسی معاملے پہ سپریم کورٹ جاتے ہیں, تو اس پر ان کے پاس ایک جواز موجود ہو کہ جناب ہم نے اپوزیشن سے رابطے کیے, اپوزیشن کی طرف سے ہمیں مثبت جواب نہیں ملا, تو پاکستان کے اندر احتساب کا عمل تیز ہے, ہم نے احتساب کے عمل کو تیز کرنا تھا, اس عمل کو رک نہ جائے, اس لیے ہم نے اس تسلسل کو جاری رکھا. یہ ہوگا سارا مدعا. رانا صاحب, سابق ڈی جی نیب شہزاد بھٹی صاحب اور سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو آئینی طور پہ
ایسی کوئی مثال ہے ہی نہیں, ماضی میں بھی نہیں ملتی کہ آپ نے توسیع کسی کو دی ہو اور توسیع جو دے وہ حکومت ہی دے. انہوں نے 3 کیسز کا ذکر کیا جس میں NRO کا کیسز بھی تھا اور سابق 2 کیسز اور انہوں نے ساتھ میں جوڑے کہ وہ کالعدم قرار دے دیے گئے تھے. تو اس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اپوزیشن کے پاس ایک سالڈ گراؤنڈ موجود ہے کہ وہ کورٹ میں جا سکتی. سر اسی گراؤنڈ کو روکنے کے لیے ہی تو رابطے کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. اگر اپوزیشن لیڈر جو ہیں یا اپوزیشن کے رہنما جو ہیں وہ کسی ایک نام پہ متفق نہیں ہوتے تو آئین کہتا ہے کہ آپ جو ہے انصاف کا راستہ, انصاف اور انصاف کرنے والے ادارے, کرپشن کے خلاف کام کرنے والے اداروں کے کام کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے آپ اس کام کو جاری رکھیں. رانا صاحب یہ تو بعد کی بات ہے, یہ تو نئے چیئرمین کی تقرر کی بات ہے, ابھی بات ہو رہی ہے صرف توسیع کے حوالے سے. میں تو نئے چیئرمین ہونا دونوں کام اکٹھے ہو گئے یا سر, دونوں اکٹھے ہوں گے. ایک طرف آپ نئے چیئرمین کے لیے پوچھیں گے, ان سے نہیں رابطہ, وہ نہیں مانیں گے. دوسری طرف آپ نے اس تسلسل کو ختم تو نہیں کرنا. آپ نے اگر تسلسل کو ختم دیکھیں, اگر آئین میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ توسیع دی جائے, تو جب نہیں لکھا توسیع کا لفظ ہی نہیں ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ توسیع نہ دی جائے, یہ لکھا ہوا ہے کسی جگہ, تو یہ تو ایک سکم ہے نا. سکم ہے, جہاں پہ سکم ہوگا وہاں پہ فائدہ ہوگا, جہاں پہ یہ سکم ہوگا وہاں پہ فائدہ ہوگا. جہاں پہ سکم نہیں ہوگا, اگر یہ واضح لکھا ہوتا کہ کسی شخص کو اتنی توسیع نہیں دی جا سکتی تو اس پر آ کر آپ اگر آرڈیننس لے کر آتے تو اس کو چیلنج کرنا آسان تھا. اگر ایک جگہ پر نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی نہ یس ہے نہ نو ہے تو اس پہ جا کے یاسر ملے گا. آپ دیکھ لیجئے گا کل جس وقت آرڈیننس آئے گا, بہت سی بحث ہو رہی ہے, بہت سے نکات سامنے آ گئے. یہ جتنی باتیں ہم آج کر رہے ہیں کل اس کی انشاءاللہ دوبارہ ہم اس کو دکھائیں گے. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ چلیں, یہ ساری باتیں طے ہو چکی ہیں. یہ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں, صرف حکومت رکھنا چاہتی ہے, صرف حکومت چاہتی ہے, چیئرمین نیب کی توسیع؟ ہاں صرف حکومت چاہتی ہے. اپوزیشن چاہتی ہے؟ صرف حکومت چاہتی ہے, صرف حکومت چاہتی ہے. چلیں آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑ دیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی چھوڑ دیں, مولانا کا جو سٹانس ہے اس میں وہ کیا دکھائی دے؟ مولانا بڑا سخت ناراض ہے یاسر. آج مولانا نے خیریت پوچھی ہے شہباز شریف صاحب کی, اور ان کی طبیعت پوچھی, ان کی صحت کا حال پوچھا, ان کے لیے دعا کی, اور ساتھ میں مولانا صاحب نے ایک اور دعا دی کہ میاں صاحب میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں. مولانا صاحب نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں صاحب فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن سے لے کر چیئرمین نیب ہو, انتخابی اصلاحات ہو, کوئی معاملہ بھی ہو, اس میں پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا. اب آپ کے جتنے لوگ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں, کسی ایک جگہ پر پی ڈی ایم کا ایک لفظ استعمال نہیں ہو رہا, نہ ہمیں اعتماد میں لیا جا رہا ہے, نہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور اگر ان تمام چیزوں پہ آپ اپنی مرضی کر گئے تو پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے؟ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, مولانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پھر ہمیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے فیصلے کی ہم حمایت کرتے ہیں یا مخالفت. یہ لفظ کہا ہے مولانا صاحب نے. اور مولانا صاحب, میں آپ کو بتا دوں, اگر مولانا صاحب کے اعتماد میں نہ لیا گیا تو یہ تیر الٹا چل جائے گا. یہ پتہ چلے گا کہ اپنے ہی گھر پہ حملہ ہو گیا, یعنی مسلم لیگ کے ہی گھر پہ پی ڈی ایم کا حملہ ہو گیا. یہ میں آپ کو بالکل کر دوں. مولانا صاحب کے ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ مولانا صاحب ہمیں بتائیں کہ پی ڈی ایم کے جو مقاصد تھے وہ کہاں گئے. یہ چیئرمین نیب, دیگر معاملات پہ آپ دیکھیں نا, ذرا پورے سینیریو میں ذرا نظر ڈالیں. کسی ایک جگہ پہ آپ کو کوئی شخص یہ ڈسکس کرتا نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ڈسکس کر لیں؟ کسی ایک جگہ پہ مولانا فضل الرحمان کا نام آ رہا ہے؟ اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کی ویلیو ہے, تو پھر ان کی طرف سے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بڑا ایک سوال یا نشان ہے. اگر شہباز شریف نہیں اس پہ کچھ بتا رہے, نہیں بول رہے, تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے. ان کو جب کہا جائے گا کہ آپ نے اب بولنا ہے, اس وقت بولنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ اشارہ کب تک متوقع ہے؟ میرا خیال ہے کل تک ان کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ تھوڑا سا بول لیں, تاکہ ان کی بھی تو سیاست رہنی ہے نا. ڈاکٹر صاحب لندن میں بیٹھے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر لندن میں بیٹھا ہے, ایک ڈاکٹر پاکستان میں بیٹھا ہے. 2 ڈاکٹر ہیں ان کے, یعنی مشورے دونوں ایک طرف سے سیاسی ڈاکٹر ہے, ایک مصالحتی ڈاکٹر ہے. ایک سیاسی ہے, ایک مصالحتی ڈاکٹر. خود وہ مصالحتی گروپ سے ہیں؟ ہاں بس اسی طرح ہے. جو سیاسی ڈاکٹر ہے
اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ کس طرح میں ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، پھر یہ ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے کہ کس ٹائم بندہ سینوں سے بھی گر جاتا ہے، کس ٹائم کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے.